الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ ترجمہ: اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، نیز ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ قل آمنا باللہ، اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے تو یہ کیا کہ کچھ نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائے اور کچھ پر نہیں۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب نبیوں اور سب کتابوں پر ایمان لاؤ، خواہ وہ ابراہیمی صحیفے ہوں یا حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے صحیفے۔ ہمیں سب کو ماننے کا حکم ہے، البتہ ہمارا عمل صرف قرآن پر ہوگا، اور ہماری اطاعت و اتباع صرف حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوگی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ فرما دیا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس زمانے میں معتبر نہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کی اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، جب تک مکمل طور پر بطور عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا، اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ اور اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ: اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت ان یہودی اور عیسائی علماء کے متعلق نازل ہوئی جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوشخبریاں دیتے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے دعائیں کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اپنے مفادات اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، حالانکہ پہلے وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کی توفیق دے جو جان پہچان کر منکر ہو گئی ہو، یعنی ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے کی بہت نحوست ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ حسد نہایت خبیث بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جانتے بوجھتے انکار کر دیتا ہے، اور یہ حسد بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔